اسے تیرا سونا خرید لے گا؟ اللہ اکبر۔ بریلی سے آواز آتی ہے تیرے قدموں میں جو ہیں غیر کا منہ کیا دیکھے، کون نظروں میں چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا۔ اللہ اکبر۔ حضور کے ہاتھ میں بکنے والے یہ ٹکو ٹکو کی گاڑیوں پہ نہیں بکا کرتے۔ اسلام کے شہزادی نے زیور پھینک دیا، کہا سن سنبھال اپنا زیور، ہماری عزت پیاری ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ پھینک کے جب چلی، اس نے یہودی نے آگے بڑھ کے بچی کا ہاتھ پکڑا، زبردستی دکان کے اندر کھینچنے لگا۔ جب بچی کو کھینچنے لگا، جیسی بچی نے دیکھا اب مجبور ہو گئی ہوں، عزت لٹ جائے گی، اس نے آواز دے کے کہا تھا ہے کوئی جو مصطفیٰ کا عاشق ہو اپنی بہن کی آبرو بچائے؟ آج عزتیں لٹتی رہتی ہیں، تم تماشائی بنے دیکھتے رہتے ہو، اور تمہیں تو خدا نے بہن کا بھائی بنایا تھا، بیٹی کا باپ بنایا تھا، تیری نظروں میں تو خدا نے خیرت کی دولت رکھی تھی، اور تیرے سینے میں تو وہ حیا تھی، اگر کوئی بہن کی طرف نظر اٹھا لیتا تھا تو تو آنکھیں نکال دیتا تھا۔ آج بیٹیاں بے آبرو ہو رہی ہیں، تو ہاتھ میں ہاتھ رکھ کے تماشے دیکھ رہا ہے۔ کہاں چلی گئی تیری غیرت، کہاں چلی گئی تیری حیا، کہاں مر گئی جا کر کے تیری غیرت جو مصطفیٰ نے تجھے دی تھی؟ اللہ اکبر۔ اتنی بات کہی ہے، بازار یہودیوں کا ہے، محلہ یہودیوں کا ہے، اسلام کی شہزادی نے ایک آواز دی تھی ہے کوئی جو اسلام کی شہزادی کی آبرو بچا سکے؟ اتنا سننا تھا۔ اسی بازار کے اندر ایک نبی کا کلمہ پڑھنے والا سبزی خرید رہا تھا، اس نے جب سنا کسی نے مصطفیٰ کے شہر کی دہائی دی ہے، وہ یار سامان پھینک دیا، تلوار سنبھالی، ادھر چلا جدھر سے آواز آئی ہے۔ کیا دیکھتا ہے؟ ایک شہزادی کو یہودی نے پکڑ رکھا ہے، اپنی دکان کی طرف کھینچ رہا ہے۔ اس نے جانے کے بعد نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، جانے کے بعد ہاتھ میں ہاتھ مارا اور بیٹی کے ہاتھ کو جدا کیا، اسلام کی شہزادی کو اپنی کمر کے پیچھے کھڑا کیا۔ اس کے بعد تلوار سنبھال کے کہا تھا تم کیا سمجھتے ہو اتنی آسانی سے بیٹیوں کی آبرو لوٹ لو گے؟ فرماتے جب تک مصطفیٰ کے غلام زندہ ہے کوئی بیٹیوں کی آبرو کی طرف آنکھ اٹھا کر کے نہیں دیکھ سکتا۔ انداز بیان میرا بہت شوق نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات، برگے ہنا پہ لکھتا ہوں میں درد دل کی بات، شاید کہ رفتہ رفتہ لگے دل ربا کے ہاتھ۔ اب تک میں نے میلاد پڑھا تھا، جیسا کہ بھائی کفیل انبر نے کہا تھا، صرف ایک درد دل لے کے شہر شہر جاتا ہوں، گاؤں گاؤں گھومتا ہوں، تاکہ حضور کا پیغام ان کی امت کے جوانوں تک پہنچا دوں۔ اللہ اکبر۔ میری کوشش رہتی ہے وہ یار ان جوانوں کا رشتہ دنیا کے مجنوؤں کی لائن سے جوڑ کر کے مدینے والے کی عاشقوں کی لائن میں کھڑا کر دیا جائے، صرف یہی خواہش رہتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اس نے کہا تھا اتنی ہمت لگی ہے ہمارے ہوتے ہوئے کوئی ہماری بہن کی آبرو لوٹے۔ جب اتنا دیکھا اس نے جوان نے تلوار نکالی ہے، وہ یہودی اپنے بازار میں آواز دے کے کہتا دیکھو یہ ہمارے بازار میں ہمیں دھمکی دے رہا ہے۔ اس کا اتنا کہنے کی دیر تھی سینکڑوں یہودیوں کی تلواریں نکل آئی ہیں، سینکڑوں یہودیوں کی تلواریں نکل آئی، میان سے باہر تلواریں ہیں، ادھر ایک مصطفیٰ کا عاشق بہن کی آبرو بچانے کے لیے کھڑا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس نے تلوار سنبھالی ہے، کہا ہمت ہو تو کوئی میری بہن کو ہاتھ لگا کے دکھاؤ۔ کسی نے کہا تھا تو کتنا بے غیرت ہے، اس سے کیا رشتہ ہے تیرا، بہن کیسے کہہ دیا؟ تو اس نے کہا تھا سنو کچھ رشتے وہ ہوتے ہیں جنہیں خون بناتے ہیں، کچھ رشتے وہ ہوتے ہیں جنہیں باپ بنایا کرتے ہیں۔ کہتا یہ وہ رشتہ ہے جسے باپ نے نہیں بلکہ رسول پاک نے بنایا ہے۔ اللہ اکبر۔ اتنا کہنے کے بعد تلوار سنبھالی ہے، سامنے سے ایک یہودی آگے بڑھا، دیوانے کی تلوار ہوا میں گھومی ہے اور پلک جھپکتے ہی دھڑ الگ تھا سر الگ تھا، بس پھر کیا تھا، پھر تو سینکڑوں تلواریں ایک دیوانے پہ ٹوٹ پڑی ہیں۔ اب تلوار چل رہی ہے، چلتے چلتے دوپہر آ گیا ہے، جوان مقابلہ کر رہا ہے، سر کٹ رہے ہیں، دھڑ دھڑک رہے ہیں، تلوار برابر چل رہی ہے۔ اور پہچانو یار اپنی شان کو، اللہ اکبر، اپنی اوقات کو پہچانو، اپنے رتبے کو پہچانو۔ ڈر نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، پیر شیروں کے بھی میدان سے اکڑ جاتے تھے، دست تو دست ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، پہلے ظلمات میں دوڑا کیے گھوڑے ہم نے، گردن میں ہاتھ ڈالے ہیں ماہو نجوم نے، گزرا ہے ان ہاتھوں سے مسلمان کبھی کبھی، آؤ اپنے آپ کو پہچانو۔ ایک جوان تلوار چلا رہا ہے، شام ہو گئی ہے، اب جوان کے بازو جواب دے جاتے ہیں، کب تک تلوار چلا تھا، بازو تھک گئے ہیں، تلوار تھمنے لگی، جب تلوار تھمی ہے
اسلام کی شہزادی دیکھ رہی ہے اگر یہ تلوار تھم گئی تو پھر آبرو چلی جائے گی، اگر یہ تلوار رک گئی تو میری عزت چلی جائے گی۔ او خدا کی قسم، جب اس نے تلوار کو دھیمے ہوتے دیکھا ہے، اپنے بھائی کو تھکتے دیکھا تھا، تو سنو کسی کے آگے ہاتھ نہ جوڑے تھے، کسی کے پیر نہیں پکڑے تھے، بلکہ اپنا دوپٹہ زمین پہ رکھا تھا اور سجدے میں سر رکھ کے بچی نے رونا شروع کیا تھا۔ کہا تھا اے میرے پروردگار، اگر آج یہ تلوار تھم گئی تو تیرے محبوب کی امتی کی آبرو لٹ جائے گی۔ اے میرے مالک، یا تو اس کے بازوؤں کو طاقت دے دے، یا پھر ہماری خبر ہمارے نبی کو پہنچا دے، یا ہمارا حال ہمارے نبی کو بتا دے۔ یہ کہتے کہتے بچی ہچکی بھر کے رونے لگ جاتی ہے، ادھر تلوار تھم رہی ہے، ادھر بچی کی ہچکیاں تیز ہو رہی ہیں۔ اچانک پیچھے سے نعرے تکبیر کی صدا بلند ہو جاتی ہے۔ جیسے نعرے تکبیر کی صدا آئی ہے، بچی نے سر اٹھایا، کیا دیکھتی ہے؟ سامنے مصطفیٰ رفیق صاحب۔ بچی نے سر اٹھایا، حضور ہیں، ساتھ میں ابو بکر و عمر ہیں، ادھر علی کے ہاتھ میں تلوار ہے، اور جب علی میدان میں آ جائیں پھر کس کی ماں نے دودھ پلایا ہے جو مقابلہ کر سکے؟ پھر تو معاملہ یہ تھا کہ ٹل نہ سکتے تھے، اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، پیر شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے۔ جیسے ان کو آتے دیکھا بس یہودیوں میں بھگدڑ مچ جاتی ہے۔ اللہ اکبر، وہ تم تھے جو اکیلے سینکڑوں میں اپنی بہن کی آبرو بچاتے تھے، آج تم سینکڑوں ہوتے ہو، ایک آدمی عزت لوٹ کے چلا جاتا ہے، تمہیں حیا تک نہیں آتی ہے۔ وہ لوگوں عہد کر لو، یہ دنیا کی ڈگری بعد میں ہے، غلامی یہ مصطفیٰ کی ڈگری پہلے ہے۔ سمجھ رہے میری بات؟ حضور کی غلامی کی ڈگری پہلے، یہ دنیا کی ڈگری بعد میں۔ آپ کسی کی بیٹی غیر مسلم کے